عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقبض ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما رواه الدارمي والدارقطني أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 25 مئی 2022 شوال المکرم 1443 ہجری کا یہ ہمارا آخری بدھ ہے، جس میں ہم درس حدیث پاک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پاک گھر میں جمع ہیں۔ آپ کے سامنے مشکات المصابیح کتاب العلم، اس کے صفحہ نمبر 38 سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس حدیث پاک کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا العلم، علم حاصل کرو، علم سیکھو، وعلموہ الناس، اور یہ لوگوں کو سکھلاؤ، تعلموا الفرائض، فرائض کا علم حاصل کرو، وعلموہ الناس، اور یہ لوگوں کو سکھلاؤ، تعلموا القرآن، قرآن سیکھو، وعلموہ الناس، اور یہ لوگوں کو سکھلاؤ، فإنی امرؤ مقبوض، میں ایک وقت تک تمہارے پاس ہوں، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، والعلم سینقبض، اسی طرح علم بھی اٹھا لیا جائے گا، ویظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ یختلف اثنان، یہاں تک کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہو جائے گا، فی فریضۃ، دین کے فرض چیز کے بارے میں، لا یجدان احدا، کسی ایک کو نہیں پائیں گے وہ دونوں، یفصل بینہما، جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس روایت کو امام دارمی نے اور امام دارقطنی نے اپنی احادیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت۔ یہ تو اس حدیث پاک کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اسی سے پتہ چلا، اس حدیث پاک سے، کہ مصنف نے اس حدیث کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے۔ اس حصے میں علم دین، علم نبوت، علوم الہی، علم وحی، اس کی اہمیت اور عظمت کو واضح کیا گیا ہے کہ انسانی معاشروں کے لیے، انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کے لیے یہ علم نبوت بہت ضروری ہے۔ یہ علم دین حاصل کرنا، اس کو طلب کرنا، اس کو تلاش کرنا، اس کو سیکھنا،
اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کے ساتھ ربط اور تعلق پیدا کرنا، اس کی سمجھ اور تفقع اور بصیرت پیدا کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ خود اللہ کے پیغمبر اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ 3 چیزوں کی اہمیت کو علم کے اعتبار سے رسول اللہ نے یہاں کھول کر پوری اہمیت کے ساتھ ان کی وضاحت فرمائی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ شہر آباد کروایا۔ کوفہ شہر کو آباد کروایا چونکہ عجم کے علاقے فتح ہو گئے۔ عجمی علاقوں کے فتح ہونے کے بعد اب ان کا اسلام سے کیسے تعلق رہے گا، اسلام سے کیا تعلق رہے گا؟ یہ ساری عجمی قومیں مدینہ طیبہ سے اس طرف کی جتنی قومیں وسط ایشیا کی طرف، یہ سارا زمین کا خطہ ایران اور اس کے ساتھ کا پورا علاقہ اور اس سے ملحق علاقہ جات یہ فتح ہو گئے۔ اب یہ عجم کی قومیں یہ ساری کی ساری مسلمان ہو گئیں، اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، ان کے نظام ٹوٹ رہے ہیں، ان کے حکمران نااہل حکمران، ان سے قوموں کی جان چھوٹ گئی۔ اب یہ قومیں اسلام سے کیسے جڑیں گی؟ مدینہ تک پہنچنے کے لیے ایک آدمی کو اگر ایک مسئلے کی ضرورت آئے، ایک بات اس نے پوچھنی ہو، قرآن کی کسی آیت کی تشریح سیکھنی ہو، رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا ہو، تو وہ اتنا لمبا سفر کیسے کرے گا؟ لہٰذا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ عرب اور عجم کے دروازے پر، ایک سنگم پر جہاں سے عجم کا دروازہ ہے اور ادھر عرب کا دروازہ ہے، اس سنگم پر یہ شہر بناؤ، اور اس شہر کو کوفہ کا نام دیا گیا۔ یہ علم کا مرکز ہوگا، اللہ کے علم کا مرکز ہوگا یہ کوفہ شہر، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کے حکموں کا خزانہ ہے، اور یہ عرب کا سرمایہ ہے۔ اس شہر کا تعلق علمی اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، سرگرمیوں کے اعتبار سے یہ علم کا مرکز قرار پائے گا، یہ مدینۃ الرسول کا نقش ثانی قرار پائے گا۔ لہٰذا اس شہر کو آباد کرو، اس شہر کو بناؤ۔ انہوں نے شہر بنایا اور فرمایا اس میں مسجد اس کے درمیان میں رکھنا، اور مسجد کے ساتھ بازار رکھنا، درمیان میں خالی جگہ رکھنا، اور پیچھے آبادی بنانا، اور ساری آبادیوں کو مسجد تک پہنچنے کے لیے برابر وقت ملے، کسی کو تکلیف نہ ہو کہ ایک آدمی لمبا چوڑا چکر کاٹ کے آئے۔ پورے عمرانی نقشے کے تحت حضرت عمر نے کوفہ شہر آباد کروایا، اور اس میں یمن کے کئی ہزار 10-12 ہزار لوگ ان کو آباد کروایا، ایک اور عرب قبیلہ ان کے لوگوں کو آباد کروایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1050 صحابہ اکرام کو کوفہ میں آباد کروایا، اور ان میں سے 24 صحابی وہ تھے جنہوں نے بدر کے پہلے مارکے میں شرکت کی تھی، جو بدر کے مارکے میں شامل تھے، جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کے دلوں کے اندر جھانک کر ان کے ایمان کو، ان کے علم کو، ان کی حکمت کو، ان کی سمجھ اور بصیرت کو، ان کے دین اور تقوی کو، ان کے علم اور عمل کی قوتوں کو اللہ نے جھانک لیا ہے، دیکھ لیا ہے، ان کو پڑھ لیا ہے۔ اس لیے قد غفر اللہ لأہل بدر، اللہ نے بدر والوں کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ 24 صحابی بدری صحابی وہ کوفہ میں قیام پذیر ہے۔ اب کوفہ شہر کی اٹھان جس میں 1050
صحابی رسول ہوں، اور ہر صحابی رسول کا مقام وہ ہے اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ آسمان نبوت کے ہدایت کے چراغ ہیں، رہنما ہیں، جو بھی ان کی رہنمائی میں آئے گا وہ نجات پائے گا۔ اس لیے رسول اللہ نے دنیا میں انسانیت کو رہنما دیے، ان رہنماؤں کو علم خود سکھایا، تربیت خود دی کہ یہ اگلے دور کے رہنما بنیں گے، یہ امتوں کے رہنما بنیں گے، یہ قوموں کو ان کے مسائل سے نکالیں گے، پریشانیوں سے نکالیں گے، ہر مسئلے کا حل اور جواب ان کے پاس ہوگا، ذہنی طور پر، عقلی طور پر، حکمت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، یہ ہر انسان کو زندگی کی مشکلات سے نکال کر یہ شاہراہ حیات پر، زندگی کی کامیاب راہوں پر انہیں لے کر آئیں گے۔ اب کوفہ والوں کا اپنا ایک مزاج بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی کوفہ والوں کے پاس بھیجے، سعد بن ابی وقاص کو بھی بھیجا، سابع سبع فی الاسلام، جو اسلام میں 7ویں نمبر پر تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی ان کا گورنر بنا کر بھیجا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ کا گورنر بھی بنایا، کوفہ کا معلم اور استاذ بھی بنا کر بھیجا، اور کوفہ کا ریونیو کلیکٹر بنا کر بھی بھیجا کہ کوفہ کے مالیاتی ذمہ داریاں، کوفہ کا جو ٹیکس اور زکوٰۃ اور جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوں گی۔ دوسرے درجے میں ان کو یہ ذمہ داریاں بھی دیں۔ اب کوفہ میں جا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا۔ زندگی کا بیشتر دور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بہت بڑا حصہ انہوں نے کوفہ میں گزارا۔ اور جب کوفہ میں بھیجا حضرت عمر نے تو کوفہ والوں کو لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے تمہیں ترجیح دی ہے اپنی ذات پر، عبداللہ ابن مسعود کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ان کو معمولی شخصیت مت سمجھنا، ان کو معمولی شخصیت مت سمجھنا۔ جب رسول اللہ کے پاس ایمان لانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا انکا معلم، تو سکھلایا ہوا ہے، اللہ نے تیرے اندر علم دین کے سیکھنے کی ساری صلاحیتیں جمع کر دی ہیں۔ کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جو علم دین کے حوالے سے ضروری ہو اور عبداللہ ابن مسعود کے اندر وہ صلاحیت موجود نہ ہو۔ دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدمت پر، چونکہ رسول اللہ کی خدمت پر مامور رہتے تھے، ان کو صاحب المطہرۃ والوسادہ یہ لقب حاصل تھا کہ رسول اللہ کی خدمت پر مامور تھے۔ آپ کے سفر حضر میں آپ کے وضو کا انتظام، آپ کی مسواک کا انتظام، آپ کے بستر کا انتظام، آپ کی خدمات کا پورا اہتمام کرنا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ یہ جڑا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں آنا جانا، آپ کی مجلس میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہر ایک رسول اللہ کی مجلس میں، آپ کے گھر میں پوچھ کر داخل ہوتا تھا، آپ کی عمومی مجلسوں میں، خصوصی مجلسوں میں پوچھ کر لوگ آتے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کے لیے اجازت عام تھی، کسی وقت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت رسول اللہ کی مجلس میں آ سکتے، ہر وقت رسول اللہ کی مجلس کے حاضر باش لوگوں میں سے ہیں۔ اس لیے امت کا اجماع ہے، علماء کا، کہ اگر تم نے صحابہ اکرام کا علم دیکھنا ہو تو صحابہ کا علم یہ 3 صحابہ اکرام میں جمع ہو جاتا ہے، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ سارا علم صحابہ کا ان 3 صحابہ کے اندر جمع ہو گیا۔
نبوت کا سارا علم صحابہ کے اندر ہے، جن کو اللہ کے پیغمبر نے تربیت دے کر اگلے دور کا معیار اور نمونہ اور رہنما بنایا۔ اس لیے آج معیار بدل گیا، رہنمائی بدل گئی۔ اب مسلمانوں کے رہنما کون ہیں؟ جنہیں قرآن کا پتہ نہیں، جنہیں تاریخ انسانیت کا پتہ نہیں، جنہیں انسانوں کے مزاجوں کا پتہ نہیں، جنہیں حلال اور حرام کا علم نہیں، جنہیں سیاست اور معیشت کے تصورات کا کوئی پتہ نہیں، جنہیں قوموں کے عروج و زوال کا کچھ پتہ نہیں، وہ قوموں کو کیا رہنمائی دیں گے؟ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، آپ کے مسواک کا انتظام کرتے ہیں، طہارت کا انتظام کرتے ہیں، وضو کا انتظام کرتے ہیں، اور آپ کے وسادہ کا انتظام کرتے ہیں، تکیہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں عرصہ تک سمجھتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کے گھر کے ممبر ہیں، عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا یہ تو آپ کے جلیل القدر صحابی اور شاگرد ہیں، آپ کے خادم ہیں اور خادم خاص ہیں، اور ہر وقت اللہ کے پیغمبر سے علم حاصل کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو نبوت کے پانچ ہجری میں وہ مسلمان ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اولین لوگوں میں سے سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اولین صحابہ کرام میں السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے سب سے پہلے آنے والے لوگوں میں سے جو نام ہے وہ نام عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے عقل و شعور کے ساتھ، پوری قربانیوں کا دور، چونکہ مکہ میں آپ کا خاندان غریب تھا، لیکن اس سب کے باوجود اسلام قبول کر کے ہر مصیبت اور تکلیف برداشت کی، لیکن تکلیف برداشت کر کے انہوں نے دین حق کو اور رسول اللہ کے فیض صحبت کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں علم کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم کا حصول 3 چیزوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ علم کے اندر 3 لفظ ہیں، ایک عین ہے، ایک لام ہے اور ایک میم ہے۔ اب علم کا حاصل کرنا کسی بھی انسان کے لیے ان 3 اس کی جو نکات ہیں، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بغیر وہ علم نہیں حاصل کر سکتا۔ اب علم سے پہلی چیز علم سے عین ہے۔ عین سے مراد کیا ہے؟ عنایت ربانی، اللہ کی عنایت۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات کو بنایا تو عنایت اولا، اللہ کی سب سے پہلی مہربانی امت انسانیت اور کائنات کی طرف متوجہ ہوئی۔ سب سے پہلی کائنات میں 3 چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ اب 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے پانی بنایا، دوسری چیز اللہ نے عرش بنایا، اور تیسری چیز اللہ نے قلم بنایا۔ اب یہ سب سے پہلی کائنات میں یہ 3 چیزیں، عنایت ربانی کا پہلا ظہور کائنات میں ہوا، اللہ کی پہلی مہربانی کائنات کی طرف متوجہ ہوئی، تو اللہ نے 3 چیزوں کو بنا دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے عرش کو بنایا، یہ کائنات کا مرکز ہے، یہ مخلوقات کا مرکز ہے، یہ کائنات کی کنٹرولنگ باڈی ہے، یہ پوری کائنات کا نظام اللہ عرش کے ذریعے سے کنٹرول کرتا ہے۔ اب عرش کے ساتھ ساری مخلوقات جڑی ہوئی ہے، درخت بھی، انسان بھی، حیوان بھی، پرندے بھی، درندے بھی، کائنات کی ہر چیز اللہ نے عرش کے ساتھ جوڑ دی، اور عرش کے نیچے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کا بنیادی ماڈل وہاں رکھ دیا۔ انسانوں کا ماڈل بھی وہاں موجود ہے، امام نوع انسانی وہ وہاں موجود ہے، درختوں کا ماڈل بھی وہاں رکھ دیا۔ اسی طرح ہر جانور کا جو لیڈر اور امام ہے وہ وہاں موجود ہے۔ اب اللہ کی پہلی تجلی جو کائنات کی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ اللہ امام نو پر اتارتے ہیں، عرش پر اتارتے ہیں، عرش سے وہ نیچے اس مخلوق پر اترتی ہے، وہاں سے جتنے دنیا میں پھیلے ہوئے اس کے افراد ہیں ان کے اوپر پھر اللہ کی وہ رحمت اور تجلی اترتی ہے۔
لہٰذا اللہ نے عرش کو کنٹرولنگ باڈی بنایا۔ اور پھر دوسری چیز، اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پانی کو بنایا۔ اس سے پہلے کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں تھی، اب پانی بنایا، اور پانی سے پھر اس کائنات کا پورا نظام پیدا کیا۔ اب یہ کائنات کا مادی ڈھانچہ، کائنات کا ظاہری ڈھانچہ یہ اللہ نے پانی سے بنایا۔ اب یہ علم ہمیں کس نے بتایا؟ یہ قرآن نے بتایا، یہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا۔ فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اللہ نے پہلی چیز قلم بنا اور عرش بنایا، پانی بنایا اور قلم بنایا۔ ان تینوں چیزوں کو بنا کر اس سے کائنات کا پورا نظام بنایا اور پوری کائنات کو سجایا۔ اب یہ پوری کائنات ترتیب پا گئی۔ اب یہاں سے کائنات کے حقائق، کائنات کی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اب انسان بھی اس کائنات کا خلاصہ ہے۔ اب انسان کو بنایا تو انسان اس کائنات کا خلاصہ ہے، اس کائنات کا حاصل ہے، اس کائنات کا مرکزی نقطہ اور نتیجہ ہے۔ لہٰذا کائنات بنانے کا مقصد کیا تھا؟ انسان بنانا اور انسان کو اس دنیا میں بسانا، یہ انسان مقصد تھا۔ اس لیے زمین کا نظام، کائناتوں کا نظام، آسمانوں کا نظام، یہ سارا انسان کے لیے بنایا۔ اب انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کو دنیا میں بھیج کر انسان کو اللہ نے علم اور شعور اور عقل سے نوازا ہے۔ لہٰذا اب اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ یہ میرا علم حاصل کرے، میرا حکم حاصل کرے، یہ میرا حکم اس کا شعور حاصل کرے۔ اب یہ دنیا میں نادانی سے نکلے، جہالت سے نکلے، اس کے اندر نور پیدا ہو، علم کا نور آئے، ایمان کا نور آئے، اس کے اندر یہ علم پیدا ہو۔ لیکن انسان اللہ نے دنیا میں اس کا مادی وجود بنایا۔ اب یہ جسمانی وجود یہ دنیا سے بنا ہے، یہ زمین سے بنا ہے، یہ چیزوں سے بنا ہے۔ لہٰذا انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے، چیزوں کے شوق میں یہ غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسانیت کو بھول جاتا ہے، اپنی زندگی کے ایک حصے کی چیزیں زیادہ حاصل کر لیتا ہے، خواہش کے نتیجے میں یہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نبی بھیج کر، نبیوں کو اپنا علم دے کر انسان کو بتاتے ہیں تو نے غلط چیزیں حاصل کر لی ہیں، تو نے صحیح چیزیں نہیں حاصل کی، ادھوری چیزیں حاصل کر لی ہیں۔ اب اللہ کے نبی آ کر انسانوں کا رخ بدلتے ہیں۔ جس طرح چھوٹا بچہ زندگی میں بہت ساری چیزیں حاصل کرتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ تو غلط چیزیں حاصل کر لی ہیں تو نے، ان چیزوں کا تو کوئی فائدہ نہیں، فائدے والی چیز حاصل کر جس سے تیری زندگی کا فائدہ ہو، تیری دنیا کا فائدہ ہو، تیری آخرت کا فائدہ ہو، تیری صحت کا فائدہ ہو، تیرے دماغ کا فائدہ ہو، تیرے دل کا فائدہ ہو، تیرے وجود کا فائدہ ہو، وہ چیزیں حاصل کر۔ تو اللہ نے یہ علم دیا انسان کو۔ تیسری چیز قلم پیدا کیا۔ اب قلم سے انسانوں کے لیے اللہ نے اپنے علم کا راستہ انسان کے اندر بنایا، اور قلم کو سب سے پہلا قلم تو قلم فطرت تھا، اور پھر دوسرا قلم وہ اللہ نے قلم فطرت کے طور پر اس کا نمائندہ بنایا۔ تو اللہ کے علم کے نمائندے کون ہیں؟ اس علم کے ترجمان کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام۔ اس لیے انہیں کہا جاتا ہے یہ فطرت کی زبان ہے، یہ اللہ کے علم کی زبان ہے۔ اللہ نبیوں کی زبان سے بولتا ہے، اللہ کا علم نبیوں کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ کا علم انبیاء علیہ السلام کے قلوب سے نکلتا ہے۔ لہٰذا نبی دنیا میں کیوں آتا ہے؟ یہ اللہ کے علم کا ترجمان بن کر آتا ہے، اللہ کی زبان بن کر آتا ہے۔ اب اللہ کی باتیں کرے گا، اللہ کا علم پھیلائے گا، اللہ کی باتیں سمجھائے گا، انسان کو اللہ سے جوڑے گا، کیونکہ انسان کی اصلیت کیا ہے؟ یہ اللہ کا تعلق، اللہ کی ذات سے اس کا تعلق۔ یہ پہلا رشتہ انسان کا یہ اللہ کے ساتھ ہے، دوسرا رشتہ ماں باپ کے ساتھ ہے، پہلا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ پہلی چیز انسان کی وہ روح پیدا ہوئی ہے۔ روح کس نے بنائی ہے؟
وہ اللہ نے پہلے بنائی۔ کائناتوں کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز اللہ نے روح بنائی، ارواح کو پیدا کیا۔ ان الارواح جنود مجندۃ، فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو بنا کر ان کی پیٹھ سے روحیں نکالیں، ایک مٹھی روح کی نکالی، فرمایا یہ جنت کی روح ہیں، پھر دوسری مٹھی روحوں کی نکالی، فرمایا یہ جہنم کی روح ہیں۔ اب پھر اللہ نے عالم ارواح میں روح پیدا کر دی۔ روح تو ڈائریکٹ اللہ نے پیدا کی، جس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی انسان کا، کسی جن کا، کسی فرشتے کا، سب سے پہلے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کر دی۔ اب کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کر دیا۔ اسی لیے تو اللہ چاہتے ہیں میرے بندے تیرے اوپر میرے سوا کسی کا حکم نہیں چل سکتا، تو میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، تو میرے سوا کسی کو اپنا حاکم اور معبود نہیں مان سکتا۔ یہ تیرے لیے ناجائز ہے، یہ تیری فطرت کے خلاف ہے، یہ علم کے خلاف ہے، یہ اس کائنات کی اصلیت کے خلاف ہے، یہ علم اور حقائق کے خلاف ہے۔ اب دیکھو تجربات کے خلاف ہے۔ اب یہ سارے علوم دنیا میں جتنے آتے ہیں، انسان ان سے اپنے نفع کی چیزیں حاصل کرتا ہے، اور پھر دنیا میں انسان کا مادی وجود بنتا ہے۔ یہ مادی وجود کی اساس یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب یہ دنیا سے انسان کا جسم بنا، اب جب جسم بنتا ہے پھر جسم بن کر ایک موڑ پر پہنچتا ہے، پھر اللہ اس میں روح کو ڈالتے ہیں، اب یہ جب یہ روح ڈلتی ہے اس وقت انسان کا جسم مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح ڈلتی ہے، اور جب روح ڈالی جاتی ہے تو اس وقت پھر یہ انسان کا بچہ کیوں بنتا ہے؟ یہ بندر کا بچہ کیوں نہیں بنا؟ یہ کتے کا بچہ کیوں نہیں بن گیا؟ یہ بلی کا بچہ کیوں نہیں بن گیا؟ اب اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی۔ اب یہ روح حیوانی تو مشترک تھی، اس کو روح انسانی کس نے بنایا؟ اس لیے علماء، ہمارے حکماء، فقہاء اسلام، حکماء امت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے پھر انسان میں روح ملکوتی ڈالی، اپنی خاص تجلی۔ اس لیے پھر علماء نے اس کو اس طرح تجویز کیا، فرمایا اس طرح سمجھ لو، جب اللہ نے اس کا دل تیار ہو گیا، اس میں روح ڈالی، اور پھر اس میں روح ڈالنے کے بعد پھر اللہ نے اس کے دل کے اندر براہ راست یہ ایک ایسی لین پیدا ہو گئی، رابطہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کی خاص تجلی انسان کے دل میں اتری۔ جب وہ دل میں وہ تجلی اتری، اس کا نام ہے روح ملکوتی۔ اس کے دل کے اندر اللہ نے فطرت کا، اس کی سلامتی کا، ایک نور کا ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ اللہ کا تعلق ہے، یہ اللہ کا تعلق ہے، ہر انسان کے اندر یہ نور کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ نے نور کا نقطہ لگا دیا، اب اس نقطے کے ذریعے سے انسان اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، لیکن اس نقطے پر دنیا میں آنے کے بعد طے چڑھ جاتی ہے۔ یہ شیطانوں کے ماحول میں جاتا ہے، جاہلوں کے ماحول میں جاتا ہے، بازاروں میں وقت گزارتا ہے، یہ غفلت میں وقت گزارتا ہے، یہ اپنے اس نورانی نقطے کو کمزور کر لیتا ہے۔ لہٰذا اب اللہ جل شانہ نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ نبی آ کر کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ان کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو پھیرتے ہیں، اپنی صحبت سے، نور ایمان سے، اپنے دل کی حرارت سے ان کے اوپر کا زنگ اتارتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کی فطرت کو بیدار کرتے ہیں، ان کے اندر اہلیت پیدا کرتے ہیں، صلاحیت پیدا کرتے ہیں، اور پھر جب صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے انہیں کلمے کی دعوت دیتے ہیں، انہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جب اللہ کو مان لیتے ہیں تو پھر اللہ کا علم سکھاتے ہیں، اب آؤ، اب اللہ کا علم حاصل کرو، اب علم کے اہل بن گئے۔ علم فوری طور پر نہیں آتا کسی انسان کو، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک انسان میں اللہ کا علم کتنی مشکل سے منتقل ہوتا ہے، یہ معمولی کام نہیں، یہ نبیوں کا جگرہ ہے، یہ خلفائے راشدین کا، فقہائے امت کا جگرہ ہے، کہ جنہوں نے امت کے ایک ایک نسل کے بچوں کو لے کر، امت کے لوگوں کو، افراد کو لے کر، ایک ایک آدمی کو لے کر اس پر صلاحیتیں خرچ کر کے
دل و دماغ کی صلاحیتیں لگا کر ایک ایک آدمی کو انہوں نے کھڑا کیا، ایک ایک صحابی رسول پر۔ رسول اللہ کی کتنی محنتیں ہیں، آج ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایک صحابی رسول اس کو ایمان کی طرف لانے کے لیے، اس کے دل و دماغ میں قرآن کا اور نبوت کا علم منتقل کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے خود براہ راست کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی مشقتوں سے گزرے ہیں۔ آج ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ علم کتابوں سے انسانوں میں کیسے جائے گا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اہمیت بتا رہے ہیں؟ اہمیت بتا رہے ہیں ابو مسعود ابن مسعود، تعلموا العلم، علم سیکھو، خدمت میں آؤ۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز، علم کی طلب کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ وہ علم سے عین سے مراد عنایت ربانی، اللہ کی عنایت، اللہ کی مہربانی شامل ہو۔ اب اللہ کی مہربانی میرے ساتھ کیسے شامل ہوگی؟ تو مجھے اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اپنی عنایات میرے اوپر شامل کر دے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ علم کی قدردانی وہ اللہ کی عنایت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کی عنایت آئے گی، اللہ کی مہربانی شامل ہوگی، تو پھر میں علم کو حاصل کر سکوں گا۔ اور اللہ کی مہربانی کب شامل ہوگی؟ جب اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب اللہ کا حکم مانا جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی جاتی ہے، اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی طرف شوق اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب اللہ پھر خوش ہوتے ہیں ان بندوں سے، ان کے لیے علم کا دروازہ کھل جاتا ہے، حکمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے معمولی کام نہیں ہوتا انسانوں کو ان گمراہیوں سے نکال کر، مشکلات سے نکال کر انہیں علم کی بام پر پہنچا دیا جائے، ان کو امام اور رہنما بنا دیا جائے۔ امام الانبیاء نے کفر کے دور سے، شرک کے دور سے، جہالت کے دور سے اپنی امت کے لوگوں کو نکال کر کہاں آسمان علم ہدایت اور نبوت کے اس منصب پر آ کر لا کر کھڑا کر دیا، فائز کر دیا۔ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ دنیا انسانیت میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ہزاروں نہیں لاکھوں سے زیادہ انسانوں کو امتوں کا رہنما بنا کر انسانیت کے اندر اتار دیا۔ امام الانبیاء نے دنیا سے رخصت ہوئے تو 23 سال کے عرصے میں امت کو، انسانیت کو اتنا قابل قدر اثاثہ مہیا کر دیا اہل علم کا، ایک ایک آدمی کو۔ آج ہم دنیا میں امت کے علماء کا نام لیتے ہیں، سر ہمارے جھک جاتے ہیں ان کے سامنے۔ ایک ایک صحابی کا علم کتنا اونچا ہے، اس کے اندر حکمت اور دانائی کتنی ہے، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مثال سے سمجھیں ان کے اندر علم اور حکمت کتنا بھر گیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ الرسول میں، اب اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے آئے، مدینہ کا پانی کڑوا ہے، میٹھا پانی نہیں، میٹھا پانی دور سے لایا جاتا ہے۔ اب اندر پانی، ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا اور ایک یہودی کی ملکیت میں ہے، اور وہ پانی قیمتاً بیچتا ہے۔ اب بڑی پریشانی ہے مدینہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے، باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا جو میٹھے پانی کا انتظام کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گئے اس یہودی کے پاس کہ تو مجھے کنواں بیچ دے۔ اس نے کہا میں کیوں بیچ دوں، یہ تو میرا چلتا ہوا کاروبار ہے، مجھے آمدن ہوتی ہے، مجھے پیسے ملتے ہیں، سارے لوگ میرے محتاج ہیں، میں اس کو کیوں بیچ دوں۔ پھر چلے گئے اگلے دن اس کے پاس، پھر تیسرے دن پھر چلے گئے اس کے پاس، اگلے دن پھر چلے گئے اس کے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا تو ایسا کر، تو پورا کنواں نہیں دیتا، اس کنویں کی جتنی قیمت تو کہتا ہے ساری قیمت لے لے اور آدھا کنواں مجھے دے دے۔ اب اس سے ڈائلاگ کر کے، تلوار نہیں استعمال کی، اس کے ساتھ عقل اور حکمت کو استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب پوری قیمت لے لے اور آدھا کنواں مجھے دے دے۔ اب اس پر اس کو تیار کر لیا
ذہنی طور پر دیکھو، ذہنی طور پر کسی کو تیار کرنا، یہی علم کا نتیجہ ہے۔ علم نبوت کا استعمال، یہ حکمت کے اعتبار سے صحابہ کے اندر علم آیا، اس علم کا استعمال انہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت اور بھلائی کے لیے کیا۔ آج میرے اور آپ کے پاس علم آتا ہے، ہم سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں سب کو نیچے لگانا ہے، سب کو اپنا خادم بنانا ہے، سب سے اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں، سب سے الو سیدھا کروانا ہے۔ اب وہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اب انہوں نے آدھا کنواں خرید لیا اور آدھا کنواں لا کر، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے۔ فرمایا عثمان مدینہ کے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسلمان ہیں یا کافر، اعلان کر دو یہ عثمان کی طرف سے یہ کنواں انسانیت کے نام وقف ہے۔ ایک دن عثمان ابن عفان کا ہے، ایک دن یہودی کا ہے۔ حضرت عثمان نے اعلان کر دیا میرے دن میں ہر مسلمان اور کافر اس کنویں سے پانی بھر سکتا ہے۔ اب دیکھو انہوں نے اپنے علم سے اور حکمت اور دانائی سے مدینہ کا مسئلہ حل کر لیا، لوگوں کے پانی کا مسئلہ حل کر دیا اور ان کو اس مصیبت سے نکال دیا۔ اب وہ دوسرے دن یہودی انتظار کرتا ہے میرے پاس کوئی پانی لینے کے لیے آئے، تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہفتہ دو ہفتے گزرے، مہینے کے بعد آیا اور کہنے لگا دوسرا حصہ بھی کنویں کا خرید لو۔ انہوں نے دوسرا حصہ ڈبل قیمت دے کر خرید لیا اور دوسرا حصہ خرید کر اسی کو وقف کر دیا، پورا کنواں وقف کر دیا۔ اب علم آیا، علم سے حکمت اور دانائی آئی اور اس دانائی سے انہوں نے مسئلے حل کر لیے۔ رسول اللہ کے پاس مال غنیمت آیا، اللہ کے پیغمبر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، کسی کو پیسے مل رہے ہیں، چادریں مل رہی ہیں، چیزیں مل رہی ہیں، سارے لوگ لے کے جا رہے ہیں اور ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ابو ہریرہ تم بھی کچھ چیز مانگ لو، لے لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے آپ اس میں سے مجھے کچھ باتیں سکھا دیں۔ آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے آپ مجھے ان باتوں میں سے کچھ باتیں سکھا دیں۔ شوق اپنا اپنا ہے، ذوق اپنا اپنا ہے۔ تو علم حاصل ہوتا ہے عنایت ربانی سے، پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے لام علم، اور لام سے مراد علماء کہتے ہیں لطف استاذ، استاذ کی مہربانی شامل ہو جائے۔ اب استاذ کی مہربانی کیسے شامل ہوگی؟ اس کے لیے استاذ کی بغیر کسی غرض کے خدمت کرنا، استاذ کی تعظیم قائم رکھنا، استاذ کو عزت دینا، اپنے معلم کو حیثیت دینا اور اس کے لیے ہر خدمت کے لیے تیار رہنا، اس کی عزت اور عظمت کو قائم رکھنا۔ فرمایا یہی چیز انسان کو علم کے حصول کے لیے آسانیاں فراہم کرتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک میرے استاد امام حماد کوفہ میں زندہ رہے ساری زندگی ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں کر کے رات کو نہیں، دن کو یا رات کو نہیں لیٹا۔ استاد کا مقام اور عزت اتنی، اب استاد کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، جو انسان علم نبوت حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے استاد کی عزت اور عظمت اور قدر نہیں کرتا اور خدمت کا جذبہ موجود نہیں، وہ کیسے علم حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے علم کی دوسری شرط لام ہے، لطف استاد، کہ استاد کی مہربانی اور توجہ شامل ہو جائے۔ اب استاد کی توجہ اور مہربانی کیسے ہوگی؟ فرمایا وہ اس کے قرب سے، اس کی محبت سے، اس کی عظمت سے شامل ہوگی۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، پہلا شاگرد دارالعلوم دیوبند کا جس نے علم حاصل کیا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، نبی کے علم کا وارث بنا۔ اور کہتے ہیں میرے استاد وہ اپنے شاگرد سے کیسا تعلق رکھتے تھے؟ فرمایا ایسا تعلق رکھتے تھے ایک ماں کا بیٹا گم ہو جائے اور اس کو سالہ بعد وہ بیٹا ملے، اور جب ملے تو وہ ماں کتنا خوش ہوگی اس اولاد کے ملنے پر۔ فرمایا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ فرمایا میرے استاد حضرت مولانا حجت الاسلام
بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی، جب بھی کوئی شاگرد ان کے پاس ایک دفعہ باہر نکل کر دوبارہ آتا تو اسی طرح اس کو ملتے، اس طرح اس کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتے جس طرح وہ ماں جس کا بیٹا سالہ بعد گم شدہ اس کے پاس آئے، فرمایا اس سے زیادہ محبت کا اظہار اس سے کرتے تھے۔ اب فرمایا یہ امت کو انہوں نے ویسا نہیں کھڑا کر دیا، قربانیوں کے ذریعے سے کھڑا کیا۔ لطف استاذ بھی بڑی چیز ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو دن مخلوق کی خدمت میں اور رات اللہ کی بارگاہ میں گزارا کرتے تھے۔ اب تو وہ علماء قبروں میں چلے گئے، وہ امت کے رہنما قبروں میں چلے گئے جو دن خدمت میں اور رات اللہ کی بارگاہ میں گزارتے تھے۔ امت اس وقت کھڑی ہوتی ہے باللیل رہبانا وبالنہار فرسانا، جو دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر خدمت کر کے دنیا میں نظام حق کے قیام کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور رات کو مصلی کی پیٹھ پر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی استغفار میں ہے، کبھی توبہ میں ہے، کبھی دعاؤں میں ہے، کبھی زاریوں میں ہے، امت کے لیے سر سجدوں میں رکھ کر گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آج دوسروں کے لیے رونے والے چلے گئے، دوسروں کی قبروں کو جنت کا باغ بنانے کی تڑپ رکھنے والے لوگ چلے گئے۔ یہ وہ امت کے علماء تھے، ایک ایک آدمی کے لیے تڑپ رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رات کو ساری رات اپنے گھر میں ذکر میں، عبادت میں، نماز میں، تلاوت میں وقت گزارتے ہیں، اور ان کا پڑوسی ایک موچی تھا، اور دن کو وہ محنت مشقت کر کے پیسے کماتا، گوشت لیتا، شراب لیتا، اور دوستوں کو اکٹھا کر کے رات کو جا کر شباب اور شراب کی اور محفل کھانے پینے کی لگا کر گانا بجانا کرتے، ساری رات امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں وقت گزارتے۔ اب عرصہ گزر گیا لیکن کبھی اوف بھی نہیں کی۔ اب ایک دن پوچھا دوستوں سے، شاگردوں سے، کہ وہ ہمارا دوست جو ساری رات جس کی ہمیں سرگرمیوں کی اطلاع ملتی رہتی تھی، آج رات اطلاع نہیں ملی، کوئی پتہ نہیں چلا۔ دوستوں نے بتایا رات کو کوتوال پولیس آئی تھی، اسے پکڑ کر لے گئی، اس کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے محلے سے ان کا گزر ہوا اور شور شرابے سے ان کو پتہ چل گیا، پکڑ کے لے گئے۔ امام صاحب نے فرمایا میرا لباس لاؤ، سواری لاؤ۔ لباس لیا، سواری لی، اور اس لباس اور سواری لے کر اس کو انہوں نے گئے اور جا کر گورنر کے پاس، اس کو پتہ چلا امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں، فرمایا سواری سمیت میرے دربار میں لے کر آؤ۔ اس نے وہاں جا کر ان کو عزت سے اتارا اور اتار کر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ان سے پوچھا کہ کس طرح آنا ہوا، آپ مجھے بلا لیتے۔ فرمایا میرے پڑوسی کو آپ کے کوتوال نے، پولیس والے نے پکڑ لیا ہے، میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب اسے ساتھ لے کر آئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ کہنے لگا میں کیا کہوں، آپ نے پڑوس کا حق ادا کر لیا، میرے ساتھ تو معاشرے میں سے میرے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ سب کے ساتھ چلتے ہیں، جس کے ساتھ کوئی نہیں چلتا، نبوت کا نمائندہ، علم نبوت کا نمائندہ اس آدمی کے ساتھ چل کے اس کو گناہ سے نکالتا ہے، اس کو اس گناہ کی گرداب سے نکالتا ہے، اس کو اس تاریکی سے نکال کر اس کو انسان بناتا ہے۔ وہ زبان سے کہتا جاتا ہے میں کیا کہوں، آپ نے پڑوس کا حق ادا کر دیا۔ اب مجلس بدل گئی، کہاں اس کی مجلس وہ تھی، اب امام ابو حنیفہ کی علم کی مجلس میں آتا ہے، اب ان کی درسگاہ کا نمائندہ بن گیا اور ان کے پاس آنا شروع کر دیا، ان کی مجلس کا شریک بن گیا۔ اب وہاں آتا ہے، جو جس مجلس میں شریک ہوگی اسی کی چیز ملے گی، وہی مال ملے گا۔ آج ہماری مجلسیں بدل گئی مسلمانوں کی، نہ علم کی مجلسیں رہیں اور نہ علماء کی مجلسیں رہیں، نہ لوگوں کے پاس وقت رہا کہ ان مجلسوں میں بیٹھیں۔ یہ علم نبوت کی مجلس ہم نے قائم کیا مہینے میں ایک دفعہ، تاکہ ہمارے شہر والوں کو اس علم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ آپ کی وجہ سے ہمیں بھی موقع ملتا ہے، ہم بھی کتاب کھولتے ہیں، ہم بھی علماء کی زندگی پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک شاگرد کو حدیث لکھوا رہے تھے، وہ نوجوان تھا، بچہ تھا،
اب صبح سے بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے۔ امام بخاری فرمانے لگے بیٹا شاید ہو سکتا ہے تم تنگ ہو گئے ہو، تم حدیث نبوی لکھ رہے ہو اور تمہارا وقت یہاں گزر رہا ہے، تمہارے دوست باہر گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے، وہ عیش کر رہے ہوں گے، وہ گھوم پھر رہے ہوں گے اور تمہیں اس پر پریشانی ہوگی ذہنی طور پر۔ فرمایا یاد رکھو تم حدیث سن رہے ہو، تم حدیث کی روایت کر رہے ہو تو تم صحابہ کی مجلس میں ہو، تم پیغمبر کی صحبت میں ہو، تمہارا کمال کیا ہے؟ اس مجلس کی وجہ سے، اس علم حدیث کی وجہ سے تم صحابہ کی مجلس میں ہو، کیونکہ یہ علم حدیث صحابہ نے روایت کیا۔ اور کس سے روایت کیا؟ رسول اللہ سے روایت کیا۔ تو لہٰذا فرمایا مجلس نبی میں، مجلس علم میں، مجلس حدیث میں جو آ کر بیٹھتا ہے وہ صحابہ کی مجلس کا شریک ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں آج ہم مدینۃ الرسول میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج رسول اللہ کے الفاظ ہمارے سامنے، ہمارے کان سے وہی آواز پہنچ رہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے جو آواز سنی تھی وہی ہمارے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں جب آپ حدیث سنتے ہیں تو آپ صحبت نبوی میں ہیں، جب آپ حدیث سنتے ہیں تو آپ مجلس صحابہ میں ہیں، آپ اس پر فخر کریں۔ اب وہ مجلس امام ابو حنیفہ کا شریک بن گیا۔ جب شریک بنا امام ابو حنیفہ کی مجلس کا تو اب وہاں سے شرکت کے بعد، اب عرصے کے بعد وہاں سے نکلا تو فقیہ وقت بن کر نکلا۔ وہ ایک موچی تھا، وہ ایک شرابی تھا، وہ ایک گناہگار تھا، وہ ایک مجرم کا مرتبہ رکھتا تھا، لیکن لطف استاذ کو دیکھیں، استاذ کی مہربانی دیکھیں، جس نے اس کو کہاں سے نکالا اور کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہی تو وہ بڑا مقام ہے کہ کس مجلس میں ہم نے آنا ہے، اور مجلس سے آنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ خود امام وقت ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو شہروں میں، دیہاتوں میں آواز لگ جاتا ہے فقیہ عراق کا فقیہ، عراق کا بڑا عالم عرب کی طرف جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا دیدار کریں، ان کی زیارت کریں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، ان سے مسئلے سیکھیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا اپنا عالم یہ ہے کہ جب مکہ اور مدینۃ الرسول میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے علماء کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ مدینہ میں گئے، امام مالک کا حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، شاگرد بن کر امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام مالک 13 سال ان سے چھوٹے ہیں، لیکن حدیث کے درس میں ادب کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، نبوت کے ارشادات سن رہے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام مالک اپنے ساتھ آ کر کہتے ہیں اب میرے ساتھ آ کر بیٹھیں۔ عبداللہ ابن مبارک جنہوں نے بعد میں امام ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کی، کہتے ہیں پہلی دفعہ میں نے امام ابو حنیفہ کو امام مالک کی مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا کہ امام مالک ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ابو حنیفہ ہیں جن کا عقل اتنا، جن کا علم اتنا، جن کا استدلال ایسا ہے کہ اگر یہ پتھر کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے ان کے دلائل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کو وہ مقام حاصل عطا کیا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑوں جیسا مضبوط علم رکھنے والی شخصیت ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، عطا ابن ابی رباح مکہ کے غلام ہیں، ایک عورت کے غلام، کالے رنگ کے، ناک چپٹا، ان کے ہاتھ خراب، پاؤں میں لنگڑاٹ پن۔ عطا ابن رباح 200 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے اور دین حق کے قرآنی علوم اور عرض حرم کی ایک ایک چیز سے وہ ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہیں۔ اور ان کی مجلس میں ہر اخوانی نہیں دیتے تھے اپنی مجلس میں بیٹھنے کے لیے۔ اب امام ابو حنیفہ نے درخواست کی کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو تو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، سب لوگ آئیں، علم اعلان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں،
آپ کو اجازت لے کر آنا پڑے گا۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہارے خیالات کیا ہیں، تمہارے دماغ میں کیا چیزیں ہیں، ذرا امتحان تو دو پہلے۔ عطا ابن ابی رباح نے فرمایا کہ تمہارے دل و دماغ میں کیا خیالات ہے، سوچ کیا ہے، ذہن کیا ہے، فکر کیا ہے، تمہارے دل میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلی چیز میرے دل و دماغ میں یہ حاوی ہے، میں اپنے اسلاف سے محبت رکھتا ہوں، میں ان کو غلط نہیں سمجھتا، میں اپنے جتنے پہلے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، صحابہ اکرام، تابعین، خود بھی تابعی ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ جنہوں نے ایک روایت میں 4 صحابہ کی اور بعض علماء کہتے ہیں 20 صحابہ اکرام کی زیارت کی، امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا پہلی چیز میرے دل و دماغ میں یہ نقش ہے کہ میں نے اپنے اسلاف سے نفرت نہیں رکھی۔ اختلاف رکھنا اور چیز ہے، علمی اختلاف۔ امام ابو حنیفہ اپنے استاد امام حماد جو ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کے استاد ہیں، ایک دفعہ ایک بڑے عالم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، امام اعمش سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، سفر تھوڑا سا لمبا تھا، راستے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو استاد محترم نے کہا اب یہاں راستے میں پانی تلاش کرو۔ پانی تلاش کیا، پانی ملا نہیں، پانی نہیں ملا، تو انہوں نے کہا تیمم کر کے مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ امام ابو حنیفہ شاگرد تھے اور استاذ کے سامنے اپنی رائے پیش کی، دیکھو یہ علم نبوت کا علم جہاں آتا ہے احترام بھی رکھنا ہے، ادب بھی قائم رکھنا ہے، اور اس علم کا تقاضا بھی پورا کرنا ہے۔ علم کا تقاضا کیا ہے؟ اس علم کی حیثیت کو بھی منوانا ہے، جو علم آ گیا اب اس کو پیش بھی کرنا ہے، اس علم کی مطابقت میں عمل بھی کروانا ہے، اس علم کی رائے بھی پیدا کرنی ہے، یہ بھی علم کی ذمہ داریاں ہیں۔ علم آنے کے بعد اب ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، سامنے استاد ہے اب رائے بھی پیش کرنی ہے۔ فرمایا میری رائے میں آخری وقت تک پانی کی تلاش کا انتظار کیا جائے، ابھی تو وقت موجود ہے، اب پہلے ہم پانی کی تلاش میں ہم نے تھوڑی سی تلاش کی، ابھی وقت موجود ہے، فوری طور پر وقت موجود ہے، تو فرض پڑھنے کا وقت موجود ہے، تو لہٰذا انتظار کیا جائے، پانی کی تلاش کی جائے۔ انہوں نے کہا چلو پھر سفر جاری رکھو، سفر جاری رکھا، اب آگے گئے، تھوڑے عرصے دور جا کر راستے میں پانی مل گیا، اور وہاں پانی مل کر وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی۔ اب امام ابو حنیفہ کے مسلک کو، ان کی رائے کو استاد نے تحسین کی نظر سے دیکھا۔ اب شاگرد استاد کی رائے سے اختلاف بھی کر رہا ہے، استاد کی رائے سے اختلاف بھی کر رہے ہیں کہ اب ہمیں یہاں اس وقت تیمم کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ عمل کی نیت سے۔ آج مسلمان علم عمل کی نیت سے نہیں حاصل کرتے، قرآن عمل کی نیت سے نہیں پڑھتے، اس لیے جب عمل کی نیت سے نہیں پڑھیں گے دین کی برکت نہیں آئے گی۔ اس لیے حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے من عمل بما علم، جو اپنی علم حاصل شدہ علم پر عمل کرے گا، ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، اللہ اسے وہ علم عطا کرے گا، اس کی وراثت میں علم دے گا جو علم کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ علم انسان کے دل و دماغ اور رگ و ریشے میں رچ بس جائے، یہ علم کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی اہلیت پیدا کر لے، یہ کمال اس میں پیدا ہو جائے، یہ ضروری چیز ہے، اور یہ سیکھے بغیر نہیں آتا۔ یہ کسی مجلس میں حاضر باش رہنا پڑتا ہے، مسلسل بیٹھنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ یہ جمعہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، دوسری مسجد میں، تیسری مسجد میں، ایک دفعہ یہاں بیٹھتے ہیں، دوسری دفعہ وہاں بیٹھتے ہیں، کہیں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ایک مجلس کو لازم پکڑنا پڑے گا، لازم پکڑیں گے تو وہ کوفہ کا موچی وہ کیسے فقیہ وقت بن کر امام ابو حنیفہ کی درسگاہ سے نکلتا ہے۔ اب ساری عمر امام ابو حنیفہ نے کسی کا احسان قبول نہیں کیا، کبھی بھی احسان کرے گا کل ہماری علمی رائے دب جائے گی، ہم رائے نہیں دے سکیں گے، لہذا کبھی کسی کا احسان نہیں مانا، لیکن علماء کی قدر کرتے تھے۔ کیوں ان کو علم ملا؟ خود ان کو علم کیوں ملا؟ وہ اپنے دور کے علماء کی قدر کرتے۔
اساتذہ کی قدر کرتے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ عید کے دنوں میں جب اپنے جوتے کپڑے بنواتے، بغداد کے سارے علماء، فقہاء، قراء اور حفاظ کے سب کے جوتے کپڑے بنوا کر ان کے گھروں میں بیچتے، سب کے گھروں میں بیچتے تھے۔ ایک دفعہ حج کر کے واپس آئے تو ان کے پاس دوستوں نے اتنے جوتے لا کے بھیجے کہ کئی ہزار جوتے امام ابو حنیفہ کے گھر میں جمع ہو گئے تحفے اور ہدیے کے طور پر۔ اور جب تھوڑے دنوں کے بعد وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ذرا میرے لیے جوتوں کا انتظام تو کر دو۔ انہوں نے کہا اتنے جوتے تو آپ کو ہدیہ آئے تھے۔ انہوں نے کہا سب میں نے علماء کی خدمت میں بھیج دیے، ہدیے کے طور پر بھیج دیے۔ امام ابو حنیفہ کو یہ امامت کا جو مرتبہ ملا، مقام ملا، علم اور کمال ملا، یہ اہل علم کی خدمت کی بنیاد پر ملا۔ لہٰذا اپنے علاقوں کے اہل علم کی خدمت کرنا، جو علم کے اندر مصروف ہوں، علم حق کی رائے رکھنے والے ہوں۔ علماء بھی اپنے اپنے دور کی بڑے شان کے علماء ہوتے ہیں جو استغنا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک ایک جملے میں مفہوم سمجھا دیتے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ان کا علم اور کمال کتنا ہے۔ فرمایا ایک حدیث کی جو انہوں نے تشریح کی، ہم اس پر آش کر اٹھے۔ فرمایا یہ جو حدیث ہے ما انا علیہ واصحابی، فرمایا رسول اللہ نے نجات کا راستہ وہ ہے جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ فرمایا ما، یہ جو لفظ ما ہے یہ عام ہے، اس میں عقائد بھی شامل ہے، اس میں اعمال بھی شامل ہے، اس میں اخلاق بھی شامل ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہے، اس میں سیاست بھی شامل ہے، اس میں خلافت بھی شامل ہے، یہ زندگی کے سارے چیزیں اس میں شامل ہیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ہم نے نبی سے حاصل کرنی ہے، علم بھی نبی سے حاصل کرنا ہے، عقائد بھی نبی سے سیکھنے ہیں، اخلاق بھی نبی سے سیکھنے ہیں، اعمال بھی نبی سے لینے ہیں، سیاست بھی نبی سے لینی ہے، حکومت کا طریقہ بھی نبی سے لینا ہے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جو کچھ میں نے دیا ہے یہ جو کچھ کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں۔ آج مسلمان عقائد نبی کے لیتے ہیں، اخلاق نبی کے لیتے ہیں، اور سیاست اور معاملات یہ شیطانوں کے لے لیتے ہیں۔ اب نبی کے اخلاق کے ساتھ معاملات شیطانوں کے جمع کرتے ہیں تو کامیاب کیسے ہوں گے، نجات کیسے پائیں گے؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود کو توجہ دلائی، تعلموا العلم، اس پورے علم کو حاصل کرو۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پورا علم حاصل کریں، ضروری علم امت کے لیے اور علماء کے لیے، ہر علاقے میں ایسی ٹیم علماء کی ایسی جماعت ضروری ہے جو پورا علم حاصل کرے۔ فرمایا تعلموا العلم وعلموه الناس، پورا علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھلاؤ اس کو ہر درجے میں۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز تعلموا الفرائض، فرائض کا علم حاصل کرو۔ فرائض سے مراد دین کے فرائض کا علم بھی ہے، اور فرائض سے مراد وراثت کا علم بھی ہے، میراث کا علم بھی ہے، اس کو بھی علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ فرائض کا علم حاصل کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا میری امت میں فرائض کا علم یہ سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھ جائے گا۔ آج وراثت کے مسئلے بتانے والے علماء بہت کم ہیں، وضو استنجے کے مسائل وہ بہت سارے بتا دیں، لیکن وراثت کے مسائل کون بتائے گا؟ جس کو پورا خاندانی نظام پتہ ہو، مالی معاملات سارے پتہ ہوں۔ اس لیے فرمایا تعلموا الفرائض، فرائض کا علم حاصل کرو، وعلموا الناس، اور لوگوں کو بھی سکھلاؤ، اس کی اہمیت بھی پیدا کرو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے گئے، وہاں ملاقات ہو گئی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اللہ ان اہل علم پر، اہل بیت پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ جب پتہ چلا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں، عراق سے آئے، فقیہ عراق ہیں، فقیہ کوفہ ہیں، اب ان تک پروپیگنڈا پہنچا ہوا تھا۔ علماء کے بارے میں پروپیگنڈا بھی بڑا غلط ہوتا ہے، لوگ اپنے مفاد کے مطابق پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، کسی کو کافر بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ ہاں وہ بات میں آپ کو بتا رہا تھا، امام ابو حنیفہ نے درخواست دی کہ عطاء ابن ابی رباح سے آپ کی مجلس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کے عقائد اور اخلاق کیا، آپ کے نظریات کیا ہیں؟ فرمایا میرا پہلا نظریہ،
پہلی سوچ یہ ہے کہ میں اپنے اسلاف سے محبت رکھتا ہوں، اور دوسری میری سوچ یہ ہے کہ میں کسی گناہ گار کو کافر نہیں سمجھتا، میں کسی گناہ گار کو کافر نہیں سمجھتا، کافر سمجھ کر نفرت کروں گناہ گار سے، یہ بھی میرے میں شامل نہیں۔ اور تیسرا میرا خیال اور عقیدہ یہ ہے کہ میں تقدیر کو بھی مانتا ہوں، میں تقدیر کو بھی مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ہماری مجلس میں شامل ہوا کرو۔ پہلے نئے آنے والوں کو عطا ابن ابی رباح بائیں طرف مجلس میں بٹھاتے تھے، کچھ دن امام ابو حنیفہ کو دیکھا تو ان کی مجلس تبدیل کر دی، فرمایا تم ہماری دائیں طرف اب بیٹھا کرو۔ اب پھر کچھ دن اور دیکھا ان کو تو فرمایا نہیں، اب تم میرے سامنے آ کر بیٹھا کرو۔ اور پھر ان سے خود بھی استفادہ کیا کرتے تھے، فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور پھر ان سے بھی سیکھتے تھے اور ان کو بھی سکھاتے تھے۔ فرمایا اب علم کا مرتبہ ہے، تو اب عطا ابن ابی رباح اور بڑا علم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب وہاں پہنچے تو امام باقر ان کے ذہن میں لوگوں نے بٹھایا کہ یہ فقیہ عراق یہ قیاس اور اجتہاد کر کے یہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا تم فقیہ عراق ہو جو میرے دانا محمد الرسول اللہ کی حدیث کو قیاس کر کے اجتہاد کر کے چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا اگر آپ میری بات تفصیل سے سننا چاہیں تو میں اپنا موقف پیش کروں، آپ بیٹھ جائیں، کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے فرمایا بیٹھ جاتے ہیں، اہل بیت کے یہاں بھی بڑی وسعت ہوتی ہے۔ میں بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ آپ میری بات غور سے سنیں، پہلے یہ بتائیں کہ مرد کمزور ہے کہ عورت کمزور ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، عورت زیادہ کمزور ہے، مرد تو زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے فرمایا قرآن میں حدیث میں مرد کا حصہ وہ ڈبل ہے، عورت کا حصہ وراثت میں آدھا ہے، حالانکہ مرد طاقتور ہے اور عورت کمزور ہے۔ میں اگر قیاس اور اجتہاد پر فتویٰ دیتا تو میں مرد کو جو طاقتور ہے اس کو ڈبل حصہ دیا گیا ہے، میں عورت کو ڈبل حصہ دلواتا، مرد کو آدھا حصہ دلواتا۔ لیکن میں تو یہ نہیں کہتا، میں تو جہاں نص موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، میں تو وہیں اسی کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا اچھا، پھر دوسری بات آپ یہ بتائیں نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے دین کے اندر؟ پہلا مرتبہ اعمال کے اندر کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں جی، تفسحوا فی المجالس، پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کریں، تھوڑا تھوڑا ایک قدم اور آگے ہو جائیں سارے حضرات، اور قدم اٹھا لیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے اور جگہ بن جائے۔ انہوں نے کہا پھر آپ بتائیں نماز افضل ہے کہ روزہ؟ انہوں نے کہا نماز افضل ہے۔ انہوں نے کہا پھر جب ایک عورت کو ایام آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، تو اس وقت اس کو حکم دیا جاتا ہے نماز کی قضا نہیں ہے تیرے اوپر، تو نے روزے کی قضا کرنی ہے۔ اگر میں قیاس پر اجتہاد پر اپنے ذاتی اجتہاد پر فیصلہ کرتا تو میں ترجیح دیتا کہ نماز کی قضا کرے، روزے کی قضا نہ کرے۔ نماز زیادہ افضل ہے جو دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، جس کی تاکید سب سے زیادہ آئی ہے۔ اب روزے کی قضا کا حکم دیا رسول اللہ نے، میں بھی تو وہی فتویٰ دیتا ہوں۔ اب انہوں نے فرمایا اب مسئلہ واضح ہو گیا، تم فتویٰ کے اہل ہو۔ ہر آدمی نہیں فتویٰ دے سکتا، ہر عالم بھی نہیں فتویٰ دے سکتا، ہر آدمی سے فتویٰ پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ آج کل ہمارا بھی مزاج الٹا ہو گیا ہے، جس سے مسئلہ پوچھنا ہو ہر ایک سے مسئلہ پوچھتے ہیں، جو داڑھی والا مل جائے بغیر داڑھی والا مل جائے۔ اب تو ہمارے لیے آسان ہو گیا، گوگل سے خود ہی مسئلہ تلاش کر لیتے ہیں، اس کو سب سے بڑا مفتی بنایا ہوا ہے، جس کو ضرورت پیش آتی ہے اسی وقت وہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، اسی وقت اسی سے لکھتے ہیں، اسی سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک عورت نے اپنے خامن کو، مرد نے عورت کو کہا کہ اگر تو مجھ سے سب سے پہلے تو نے کلام کیا، اگر تو نے کلام نہ کیا تو تیرے اوپر طلاق ہے۔ غصے میں آ کر اس نے آگے سے کہہ دیا اگر تو نے سب سے پہلے مجھ سے کلام نہ کیا تو پھر میں بھی تیرے اوپر حرام ہوں۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف قسم اٹھا لی، طلاق دے دی۔ اب علماء کے پاس مسئلہ پہنچا
سارے علماء فقہا جمع تھے، ان کے پاس مسئلہ آ گیا کہ بتاؤ اب یہاں کیا مسئلے کا حل ہوگا۔ کسی نے کہا طلاق ہوگی، کسی نے کہا طلاق نہیں ہوئی، کسی نے کہا ان کو کفارہ دینا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ خاموش تھے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، دونوں ایک دوسرے پر حلال ہیں۔ حضرت سفیان ثوری انہوں نے کہا آپ غلط فتویٰ دے رہے ہیں، غلط رائے دے رہے ہیں لوگوں کو، آپ جانے جی ایسا مسئلہ بتا رہے ہیں اس پر عمل کریں گے، اب بیوی حرام ہوگی اور آپ کہتے ہیں حلال ہے۔ انہوں نے کہا اس مرد کو کہا کھڑے ہو کر پھر بیان کرو، یہ جو اصل بیان ہوتا ہے نا اس پر فتویٰ ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ اس وہاں واقعہ کوئی اور ہوتا ہے، بعد میں آ کر مفتی کے سامنے کوئی اور بیان کرتے ہیں، طلاق میں جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بھائی یہ طلاق کا معاملہ تو مفتی تو وہی فتویٰ دے گا جو آپ بیان کریں گے، اب اصل مسئلہ تو آپ کا اور خدا کا ہے، وہ کیا کرنا ہے وہاں، اللہ کو تو سب پتہ ہے وہاں کیا الفاظ کہے تھے، اس لیے جو الفاظ صحیح ہوں وہی بیان کرنے چاہیے، اور میں وہی الفاظ دہراؤ۔ انہیں الفاظ دہرائے، انہوں نے کہا اگر تو مجھ سے سب سے پہلے نہ بولی تو تجھ پر طلاق، اور اس نے بھی وہ اس کے بعد فوراً تیرے بعد جملہ کہا۔ اس نے کہا جب اس نے فوراً بعد جملہ کہا تو معاملہ تو حل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کو سفیان ثوری کہنے لگے آپ صحیح موقع پر صحیح واقعے کی تحقیق کر کے اصل علت تلاش کر کے آپ اس مسئلے کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں، ہم وہاں جلدی نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ آپ کا بڑا کمال ہے۔ اب دیکھو امام ابو حنیفہ کا کمال کیا ہے، یہ علمی کمال ہے کہ علم کے ذریعے سے لوگوں کے عملی مسائل حل کرنا۔ وہ علماء ہونے چاہیے جن کا علم دور کے مسائل حل کر سکتا ہو، جن علماء کا علم دور کے مسائل نہیں حل کر سکتا وہ عالم نہیں ہے۔ آج پاکستان کے مسائل میں معاشی علماء بلائے جاتے ہیں باہر سے، انہوں نے پاکستان کے بیڑا غرق کر دیا، قرضوں کی سود کی معیشت، قرضوں کی معیشت، منصوبہ بندی غلط۔ 75 سال سے جو حکمران آتے ہیں ان کے سارے علماء نے مل کر، یہ علم والے رہے نا، یہ جھوٹے علم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے قوموں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اور سچے علماء کی نگرانی میں جب امت آئے گی، سچے صحیح علم رکھنے والوں کی، معیشت کا علم، سیاست کا علم، اقتدار کا علم، قوموں کی اقدار کا علم، صحت کا علم، ہر چیز کا علم، جب صحیح نمائندے آئیں گے تو قومیں ترقی کریں گی، ان کا دور ترقی کرے گا، ان کے مسائل حل ہوں گے، ان کی عدالتوں کے مسائل حل ہوں گے۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں بھی یہ کمال پیدا کر دیا، جدھر جاتے ہیں ان کے ذریعے سے امت کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارے علماء، ہمارے حکمران، ہمارے لیڈر جدھر جاتے ہیں نئے مسئلے پیدا کر کے جاتے ہیں، امت کے لیے پریشانیاں پیدا کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر وہ علم دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں جو قوموں کے مسئلے حل کرتا چلا جاتا ہے، جدھر سے جاتے ہیں انسانوں کے مسائل حل کر کے ذہنی طور پر، عملی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر ایک ایک چیز کی حفاظت کر کے ان کو ترقی دے کر ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے علماء وہ تو حکمرانوں کا مزاج بھی درست کرتے ہیں۔ ایک عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور، بڑا سخت جی، خود بھی عالم تھا، وہ مدینہ الرسول میں مسجد نبوی میں آیا، وہاں حاضری دی، سب لوگ اہل علم کھڑے ہو گئے، اس کے استقبال کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب ایک صاحب بڑے اہل علم میں سے ابن ابی زویب، وہ وہاں بیٹھے ہوئے، وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ کسی نے آ کر کہا امیر المومنین آ گئے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، انما یقوم الناس لرب العالمین، انسانوں کو رب العالمین کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ اپنی جگہ پر حکم ہے، کسی کی تعظیم کرنا، کسی کو ادب دینا، کسی کو مقام دینا، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جن کے گردنوں میں سریہ آ جائے اس سریے کو نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے، ان کو نیچے لانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ اہل علم کے اندر یہ بھی کمال ہوتا ہے، یہ اصل علماء ربانیین دین کے نمائندہ ہوتے ہیں، جو حکمرانوں کو بھی دین کی نمائندگی میں لے کر آتے ہیں۔ انما یقوم الناس لرب العالمین، یہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، اس کے اوپر بھی خوف طاری ہو گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ یہ بڑا کمال ہے اہل علم کا کہ کس کو کیسے ہم نے دین پر لانا ہے، حکمرانوں کو کیسے دین پر لائیں گے، عوام کو کیسے دین پر لائیں گے، خود اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ججوں کو کیسے دین پر لائیں گے۔ یہ امت کے علماء کی بڑی ڈیوٹیاں ہیں۔ اب ایسے علماء کیسے تیار ہوں گے
ایسے علماء تیار کرنا، ایسے علماء پیدا کرنا۔ رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ امت کو تمہاری ذمہ داریوں سے ایسے علماء کی ضرورت ہے اگلے دور میں، چاہے وہ ہاتھوں پر گنے ہوئے کیوں نہ ہوں، وہ امت کے صحیح رہنما ہیں۔ اس لیے ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہزاروں لاکھوں علماء ہوں گے، لیکن امت کا نمائندہ طبقہ، دین کا نمائندہ طبقہ، جو امت کو بحرانوں سے نکالنے والا، جن کی رائے اور تدبیر ایسی ہوگی، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اس لیے آپ نے فرمایا تعلموا القرآن، قرآن سیکھو، وعلموا الناس، اور لوگوں کو قرآن سکھاؤ۔ اب ان کے ہاں دین کا علم اور عمل یہ بڑی اونچی چیز ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تحریک آزادی میں قید ہوئے، 4.5 سال وہاں رہے، کالا پانی کی جیل کاٹی۔ اب وہاں پہنچ گئے، مسافر بھی ہیں، قیدی بھی ہیں، اور ان پر قربانی فرض نہیں ہے، لیکن وہاں دل میں تڑپ ہے کہ کاش کہ ذی الحجہ کا دن آ رہے ہیں، قربانی کرنی چاہیے، اور وہاں قربانی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہاں کے چوکیداروں سے، لوگوں سے رابطہ کیا کہ قربانی کرنی ہے، تو انہوں نے پیسے دے کر مہنگا دمبا منگوا کر عید کے دن قربانی کر کے دکھلائی۔ یہ عزم اور حوصلے کی بات ہے۔ اب قربانی کے دن ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو نہ کریں، اور واجب نہیں ہے، پیسے بھی منگوا کے مہنگی قربانی کر کے دیار غیر میں جیل میں بیٹھ کر وہاں قربانی کر رہے ہیں۔ اب ایک دین کا عمل زندہ کر رہے ہیں، اب ولولہ اور جذبہ اپنا زندہ رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی کمال کی بات ہے۔ علماء کا کام کیا ہے؟ خود بھی دین پر کھڑے ہوں، امت کو بھی دین پر کھڑے رکھیں، ان کے عزائم بلند ہو، ان کے حوصلے بلند ہو، ان کے ارادوں میں طاقت اور قوت موجود ہو، شیطان ان کو کمزور نہ کر سکے۔ یہ ہے علماء ربانی، علماء ربانی جین، جو ہر دور میں ایک ایک سنت کو کیسے زندہ کیا جائے گا، ایک ایک فرض کو کیسے زندہ کیا جائے گا، دین کے ایک ایک حکم کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ ان لوگوں کی شان تھی۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنِّي إِمْرَؤٌ مَقْبُوضٌ، اب میں تمہارے اندر علم نبوت کا، عرش کے علم کا نمائندہ موجود ہوں، اور پتہ نہیں کب دنیا سے تمہارے پاس سے چلا جاؤں۔ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہو سیکھو، پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اور میری مجلس کی قدر کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کو رسول اللہ بتا رہے ہیں جو تمہارا وقت فارغ ہو، اس وقت میری مجلس میں تمہیں بیٹھنا چاہیے۔ جس علاقے میں جو علماء موجود ہوں ان سے رابطہ رہنا چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان کی مجلس کا حاضر باش رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام علم کا ادب بتا رہے ہیں فَإِنِّي إِمْرَؤٌ مَقْبُوضٌ، میں ابھی اٹھایا جانے والا ہوں، پتہ نہیں کب اللہ کا حکم آ جائے، اور پھر تم تلاش کرو گے، پھر تمہیں یہ مسند نہیں ملے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں بھی یہ اعلان فرمایا تھا، اب سب لوگوں کو جمع فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ حج کا اجتماع، یہ حقیقت میں پوری امت کو، سارے علماء کو جمع کر کے ان کو ایک بین الاقوامی یونیورسٹی میں تبدیل کر کے پورے دین کی بنیادی چیزیں سمجھائی، سکھلائی اور بتلائی جاتی ہیں حج کے موقع پر، تاکہ پوری امت کا ہر طبقہ دین کے ایک حصے سے گزر کر جائے۔ بڑے بڑے اہل علم وہ اس اجتماع میں شامل ہوں تاکہ وہ امت کی رہنمائی کریں۔ اس لیے لوگوں کا انفرادی حج اصل نہیں ہے، یہ علماء کی نگرانی میں ہوتا ہے، اہل اللہ کی نگرانی میں حج ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ اپنے اپنے طور پر حج کرتے ہیں، پہلے حج کے قافلے جایا کرتے تھے، ان قافلوں کے امیر ہوا کرتے، ان کے اندر اہل علم ہوتے، پوری تاریخ اسلام کی یہ چلی جاتی۔ یہ دور زوال آ گیا کہ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق حج کر کے آتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں، قرآن اور حدیث کی اور فقہ کی مرتب ترتیب کے مطابق دین کے پورے مسائل کو ذہن میں رکھ کر حج کر کے آئے۔ وہ حج کرنے والے لوگ نہیں رہے، اپنی اپنی مرضی کے مطابق جس کے دل میں جو آتا ہے وہ حج کرتا رہتا ہے۔ وہ کسی نے کہا حاجی حج پر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو حجر اسود کو بہت بوسے دیے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو موقع نہیں ملا، تجھے کیسے موقع مل گیا؟ کہتے ہیں بیت اللہ بالکل خالی تھا، سارے لوگ چلے گئے تھے عرفات کے میدان، اور ہمیں پیچھے موقع مل گیا، کعبۃ اللہ میں کوئی آدمی نہیں تھا۔ ہم نے کہا اس وقت خوب یہاں حجر اسود کو بوسہ دے لیں۔ کہتے ہیں وہاں تو کوئی آدمی تھا، ہر طواف کے ہر چکر میں ہم نے بڑے بوسے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، حج تو اس وقت کعبۃ اللہ میں نہیں تھا،
حج تو عرفات کے میدان میں تھا، تو حجر اسود کو بوسے دیتا رہا ان دنوں میں۔ حجر اسود کو بوسے دینا یہ طواف کا ایک حصہ ہے، لیکن جب عرفات کے میدان میں حاضری کا وقت آئے تو حضور نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفات کے میدان میں حاضری کا نام ہے، اور تو اکیلا یہاں کعبۃ اللہ میں عرفات کی 9ویں ذی الحجہ کو تو حجر اسود کو بوسے دیتا رہا ہے، تو حاجی تو نہیں بن سکتا۔ تو اب ہم آج ایسا کر کے آتے ہیں، اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے دے۔ اب علماء بھی کمزور ہو گئے، نظام بھی کمزور ہو گیا، ماحول بھی کمزور ہو گیا، ہر چیز کی اپنی مرضی چل رہی ہے، اس لیے دین کی مرضی ختم اور ہماری مرضی دین کے اوپر حاوی ہو گئی۔ اب نتیجہ الٹ نہ کر رہا ہے۔ یہ نتیجہ الٹ کیوں نہیں کر رہا ہے کہ سب لوگوں نے دین کو اپنی مرضی پر لا کر کھڑا کر دیا۔ حاکم بھی اپنی مرضی دین پر مسلط کرتے، علماء بھی اپنی مرضی دین پر مسلط کرتے، تاجر اپنی مرضی دین پر مسلط کرتے ہیں، عوام اپنی مرضی دین پر مسلط کرتے ہیں، طالب علم اپنی مرضی کہتے ہیں استاد جی جو میں چاہتا ہوں اتنا پڑھائیں، سارا پڑھنے کے لیے میں تیار نہیں۔ طالب علم اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، یہ کتاب پڑھوں گا اتنی پڑھوں گا، اتنی نہیں پڑھوں گا، جی اتنے وقت پڑھوں گا، اتنے وقت نہیں پڑھوں گا۔ اب ہر ایک اپنی اپنی مرضی کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر مرضی کر کے دیکھ لو، اپنا حشر بھی دیکھ لو۔ اس لیے حضور نے فرمایا انی امرؤ مقبوض، میں اٹھایا جانے والا ہوں، کب اللہ کا حکم آ جائے جو کچھ سیکھنا ہے سیکھ لو، پوچھنا ہے پوچھ لو، جو سمجھنا ہے سمجھ لو، جو حالات پوچھنے ہیں پوچھ لو۔ اب ہر صحابی کا اپنا کمال تھا، انہوں نے رسول اللہ سے ایک ایک بات پوچھی، اب امت تک پہنچائی، لیکن امت کے پاس آج وقت نہیں ہے ان باتوں کو سیکھنے کا۔ اب لیکن ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، نجات تب ہوگی، امت تب بچے گی جب ایک طبقہ بھی کھڑا ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ساری امت پہلے کھڑی ہوتی ہے، تھوڑے لوگ کھڑے ہو جائیں، تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ان کی برکت سے باقی امت کو بھی اللہ بیڑا پار کرا دے گا۔ اور پھر فرمایا حضور نے سینقبض، اب علم بھی اٹھ جائے گا، جب علم اٹھ جائے گا وَيَظْهُرَ الْفِتَنُ، پھر فتنے ظاہر ہوں گے، ہر آدمی، ہر مسجد فتنہ بن جائے، ہر عالم فتنہ بن جائے گا، ہر تاجر فتنہ بن جائے گا۔ فتنہ نام ہے آزمائش کا، اصل دین ختم ہو جائے گا، ہماری اپنی اپنی رائے بن جائے گی، اور یہ فتنہ ہے، ہر آدمی اپنی رائے پر عمل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا نا، ایک گھر والے اپنی رائے جمع نہیں کر سکیں گے، اجتماعیت اٹھ جائے گی، برکت اٹھ جائے گی۔ دین کا نتیجہ اجتماعیت اور برکت کی شکل میں آتا ہے، جماعت بن کر رہنا، اجتماع بن کر رہنا، مل جل کر رہنا۔ فرمایا یہ کمال کی بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا فتنہ ظاہر ہوگا حتیٰ یختلف اثنان فی فریضۃ، ایک دین کے فرض کے اندر دو آدمی جھگڑیں گے اور کوئی ان کی صلح کرانے والا نہیں ہوگا۔ دین کے فرض پر بھی وہ اپنے اندر اختلاف پیدا کر لیں گے، ہر چیز پر اختلاف ہوگا۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا؟ کوئی جماعت کٹھے ہونے والی نہیں۔ اللہ ہمیں کٹھے ہونے کی توفیق دے دے۔ حضرت شیخ الہند مالٹا سے واپس آئے، آخری بات کہتا ہوں، فرمایا میری ساری زندگی 80 سال کا حاصل دو چیزیں ہیں۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، شیخ العرب والعجم، شیخ الہند، پوری امت کا سب سے بڑا عالم، 80 سال کی عمر میں آزادی کا مجاہد اور پوری امت کا رہنما، جس کو ہندوستان کی ساری قومیں متفقہ طور پر اپنا رہنما تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایسا عالم ربانی وہ کہہ رہا ہے کہ میری رائے میں اب امت کے لیے دو کام ضروری ہیں اگر امت کو سنبھالنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میری زندگی کا حاصل اور خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ فرمایا ایک پوری امت کو قرآن کے علم کے ساتھ جوڑا جائے، ہر جگہ مکاتب قرآنی ہوں، قرآن کی کلاسیں ہوں، بچے بوڑھے جوان، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے درس قرآن کے حلقے ہوں، بچوں کے لیے قرآن سیکھنے کے حلقے ہوں، قرآن کے علم کے سیکھنے کے حلقے ہوں۔ پوری امت کے اندر یہ قرآن حکیم کا دور واپس لایا جائے اور ہر آدمی اس پر محنت کرے، ہر جگہ اس پر محنت ہو، ہر آدمی دین کے اس حصے کو زندہ کر لے۔ اور دوسری چیز فرمایا میری محنت اور زندگی کا حاصل یہ ہے کہ امت کے اندر جوڑ پیدا کیا جائے، اجتماع پیدا کیا جائے، ان کو اندر جمع کیا جائے، ان کے اندر ایک دوسرے کی برداشت کا حوصلہ پیدا کیا جائے، محبتیں پیدا کی جائیں۔ حضرت شیخ الہند نے پھر دوسرے مقام پر فرمایا یہ محبت آپس میں کیسے پیدا ہوگی؟ کسی نے پوچھا ایک شاگرد نے، حضرت یہ کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ فرمایا دیکھو بھائی، ہر آدمی کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔
آپ اس کی خامیوں کا نہیں خوبیوں کا تذکرہ کریں۔ گھر جو جوڑنا چاہتے ہیں، گھر کے سارے لوگ ایک دوسرے کی خوبیوں کا تذکرہ کریں، خامیوں کا تذکرہ نہ کریں۔ خامیوں کا تذکرہ کریں کہ گھر ٹوٹ جائے گا، خاندان ٹوٹ جائے گا، جماعت ٹوٹ جائے گی، لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ فرمایا ایک دوسرے کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، خوبیوں کا تذکرہ کرو گے اجتماعیت پیدا ہوگی، وحدت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، تمہارے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ لہٰذا کمال یہ ہے، اللہ ہمیں اس علم کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پر، 32 سال کا عرصہ تو ہمارا ہو گیا۔